بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مفتی عبدالقوی ہے اور آپ تمام لوگ میرے نام سے بھی باخبر ہیں۔ ہم سب کے نبی رحمت کا فرمان اقدس ہے کہ ان لکل داء دوا، کہ جس رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے شفا بھی اسی کی جانب سے اور تکلیف بھی اسی اللہ کی جانب سے۔ ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے بیماری کی صورت میں ہر طرح کی دوا بھی مختلف صورتوں میں، جمادات میں، نباتات میں، حیوانات میں اس کو پنہا کر دیا ہے۔ میں اس وقت محترم حکیم عامر رزاق ابھیا صاحب کی دعوت پر ان کے مطب میں موجود ہوں۔ میں نے جہاں بھی ان کا تعارف کرایا، حکماء سے، اطباء سے، علماء سے، عوام سے، اپنے مریدین اور متوسلین سے، انہوں نے ان سے رابطہ رکھا اور رابطے کی صورت میں کسی بیماری کے حوالے سے وہ ان کے پاس آئے۔ انہوں نے طب نبوی کے تناظر میں ان کا علاج کیا، اور بالخصوص ان کا جو شربت نکھار ہے، اگر میں یہ کہوں کہ ضلع مظفر گڑھ ہو، ملتان ہو، دیرہ غازی خان ہو، جنگ ہو، لیا ہو، بکھر ہو، میاں والی ہو، جہاں بھی میرے اکابر کے متوسلین رہتے ہیں اور مجھ سے محبت کرنے والے افراد رہتے ہیں، انہوں نے ان سے رابطہ کیا۔ اور میرے جنوبی پنجاب میں چونکہ یرکان کی تکلیف، ہیپاٹائٹس، اس طرح کی بیماریاں مختلف شکلوں میں موجود ہیں، تو شربت نکھار ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ حتیٰ کہ بہت سارے علاقوں میں تو انہوں نے، وہاں کے رہنے والے اطباء نے اپنے ہاں فروختگی کے لیے ان سے اجازت لی اور ان سے رابطے میں رہتے ہوئے ان کے شربت نکھار کو متعارف کرایا۔ اور سینکڑوں مریض ایسے ہیں جنہیں شربت نکھار کی وجہ سے، شربت نکھار کے باعث انہیں بہت زیادہ افاقہ ہوا۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ میں چونکہ اپنے بزرگوں کے معمول کی روشنی میں مہینے میں 2-4 مرتبہ میرا جنگ اور ان علاقوں میں جانا ہوتا ہے، تو بہت سے اطباء، بہت سے لوگ مجھے ایسے ملے جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے بہت بڑی تعداد میں شربت نکھار لوگوں کو دیا، اس کا فائدہ ہوا، اور اس کے فائدے کی وجہ سے ان مریضوں نے اور بیماریوں کے حوالے سے بھی ان اطباء سے رابطہ کیا۔ یعنی شربت نکھار ایک ایسا ذریعہ بنا کہ جب مریضوں کو اس سے شفا حاصل ہوئی تو باقی بھی اگر خاندان میں کسی اور طرح کی بیماری تھی تو وہ اسی حکیم صاحب کے پاس آئے، اسی طبیب کے پاس آئے، اسی معالج کے پاس آئے۔ اور یہ ہماری ایک عادت بھی ہے، سرشت بھی ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر سے، کسی حکیم سے، کسی معالج سے کسی ایک بیماری میں انسان کو اللہ شفا دے دے تو ہم لوگ یقیناً اس سے پھر اپنا رابطہ رکھتے ہیں۔ ہمارے اکابر کی بھی یہی عظمت تھی اور خصوصیت تھی کہ وہ مرجع عام و خاص ہوتے تھے، چونکہ لوگوں کے مسائل وہاں حل ہوتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھنے والے تمام حضرات میرے اس تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ شربت نکھار ایک ایسا انمول تحفہ ہے جو یرکان کے تمام طرح کی جو امراض ہیں ان کے لیے بہترین ہے، شفا کا ذریعہ ہے۔ اور اگر اس کو وہ مریضوں کے لیے لکھ کر دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ آج کے زمانے کے اندر علاج اور اس کے ساتھ شفا، اور اسی طرح علاج کے بطور عبادت کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام حضرات جو بھی طب سے وابستہ ہیں، جن کے ہاں حکمت یونانی کے حوالے سے ان کے مراکز ہیں، وہ اس شربت نکھار کا اگر تعین کریں گے تو 2 حوالے سے، ایک تو تجارت بھی ہے، رزق حلال کا حصول بھی بہت بڑی عبادت ہے، اسی طرح عوام کا اور انسانیت کا فائدہ بھی ہے کہ لوگ جب اس سے شفا پائیں گے تو یقیناً جس طرح ایک انسان کی زندگی پوری انسانیت کی زندگی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مریض کا علاج کے بعد اس کا جو شفا کی صورت ہے
وہ یوں سمجھیں کہ پوری انسانیت کے لیے ایک طرح کی شفا کی صورت ہے۔ تو شربت نکھار یرقان کے لیے، ہیپاٹائٹس کے مختلف امراض کے لیے بہترین ہے۔ میرا اپنا مشاہدہ بھی یہی ہے، میرے کانوں نے بھی لوگوں کے زبان سے یہی کچھ سنا، مجھ سے وہ مریض بھی ملے جنہوں نے اس طرح کا جب علاج کیا تو اللہ نے انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائی۔ تو اس لیے ہیپاٹائٹس، یرقان، اس طرح کے جگر کی جس طرح کے بھی امراض ہوں ان کے لیے شفا اللہ رب العالمین نے شربت نکھار کو اس کا ذریعہ بنایا ہے۔ شربت نکھار استعمال کریں اور اللہ رب العالمین سے یقیناً شفا پائیں۔ اسی کے ساتھ کہ دعا بھی، کہ چونکہ طب نبوی کے تناظر میں ہم علاج کر رہے ہیں اور علاج خود سنت ہے، اور چونکہ یہ ایک طبیب حاذق کی جانب سے ایک مفید اور تجربے میں آنے والی کہ جس سے لوگوں کو اور مریضوں کو فائدہ ہوا۔ ہم سب اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اسباب کے درجے میں ہم علاج کرتے ہیں، چونکہ علاج کرنا بھی سنت ہے، تو یقیناً آپ لوگ نبی رحمت کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے شربت نکھار استعمال کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں گے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔